الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ اللہ کے پاس تمہارا گوشت تمہارا خون نہیں پہنچتا، لیکن تقوی پہنچتا ہے، نیک نیتی پہنچتی ہے۔ جو عمل بھی آدمی کرے اس میں اخلاص چاہیے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ بڑا عمل ہو چھوٹا عمل، اس میں اخلاص چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا جملہ بھی ہو، چھوٹا سا عمل بھی ہو، وہ بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک پوتا پڑھ کے آیا، حضرت نے فرمایا کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر لے۔ خیر وہ جب کرتا حضرت نے فرمایا کہ جماعت میں بیان کرو۔ انہوں نے بیان کیا 2 گھنٹے، 2 گھنٹے بیان ہوتا رہا۔ جیسے لوگ بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، بظاہر کوئی اثر نہ ظاہر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے سے کیا برکت ہوتی ہے، دیکھنا ذرا۔ حضرت جی تشریف لائے، اتنا جملہ فرمایا کہ بھائیو جماعت میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے رات دودھ رکھا تھا کہ روزہ رکھنا تھا صبح،
وہ میرا دودھ بلی پی گئی۔ اتنا جملہ فرمایا کہ اتنا جماعت پہ اثر پڑا کہ زاروں قطار رونے لگے۔ یہ ہے اللہ والوں کے اخلاص کی برکت کہ میرا روزے کے لیے دودھ رکھا تھا وہ نہیں رہا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑا عمل ہو یا چھوٹا، اس میں اخلاص چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، پھر اللہ رب العالمین اس سے رنگ لاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قربانی کرو تو اس میں اخلاص چاہیے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے لیے کوئی عمل بھی ہو اس وقت حجت ہوگا، قابل عمل ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو، کیا ہو، یعنی حضور کا طریقہ اور سنت ہو۔ کسی اور نبی کی شریعت میں ایک چیز جائز تھی، حضور علیہ السلام کی شریعت میں وہ چیز جائز نہیں ہے، ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اپنی سنت نہیں فرمایا۔ ہمارے لیے تو سنت تب ہے کہ آپ علیہ السلام نے کی، اور کی بھی شدت۔ اتنا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی قربانی کی گنجائش رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربنا مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ ضرور کرے۔ اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، قربانی کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم۔ عرب میں بھی اب بھی کئی برادری اور خاندانوں میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل، یہ کام ہمارے بڑوں کی نشانی ہے۔ کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوا کہ یہ باقی دائیں بائیں سارے کمرے نئے بن گئے، یہ والا پرانا کمرہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو رکھا ہوا۔ کئی سارے طور طریقے اس لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، ہمارے بڑوں نے اس کو کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں بیت اللہ ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا۔ حضرت ہاجرہ کو بھی وہاں چھوڑا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک قافلہ گزر رہا تھا،
انہوں نے وہاں پرندے اترتے دیکھے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پانی ہے، تو قبیلہ جرہم والے وہاں آئے، حضرت ہاجرہ کو دیکھا چھوٹا سا بچہ لے کے بیٹھی ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں اجازت ہے اب پانی لے لیں؟ فرمایا لے لو۔ پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ جگہ بڑی پسندیدہ جگہ لگ رہی ہے، اجازت چاہیے کہ ہم یہاں رہنا چاہیں تو اجازت ہے رہ جائیں۔ انہوں نے اجازت فرما دی کہ رہ جاؤ۔ وہاں رہ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، انہوں نے قبیلہ جرہم سے عربی زبان سیکھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتے 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 آگے حضور علیہ السلام اسی خاندان سے آئے، تو آپ علیہ السلام نے ایک اشارہ دیا، ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے باپ کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام قبیلہ عرب اور عرب میں ہی واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے اپنے باپ کا مسئلہ ہے، تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام تو گویا اہل عرب کے جسمانی حوالے سے باپ اسماعیل علیہ السلام، اور روحانی حوالے سے پھر پوری امت۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسمانی حوالے سے بھی یہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، جس طرح باقی اپنے طور طریقے اپنا لیتے ہیں، یہ بھی تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، اسے اپناؤ اور اپنانا چاہیے۔ اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت میں ذبح کیا بیٹے کو۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جس کام کا تم ارادہ کرو اور پکا ارادہ کرو، اس کے کرنے کے لیے چل نکلو، اگر وہ نہیں بھی کر پا رہے تو یوں سمجھ لو کہ کر لیا، نیکی ہے، نیکی کا اجر مل جائے گا۔ اور اگر گناہ ہے تو ایسا گناہ بھی لکھا جائے گا۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، اپنا ساز و سامان بھی لیا کہ فلاں جگہ چل کے ڈاکہ ماریں گے، وہاں سے چلے وہاں پہنچے، لیکن آگے اسباب نہیں بن سکے، آگے رکاوٹ ہو گئی، اس کا گناہ ڈاکے کا لکھا جائے گا، اس نے کمی نہیں چھوڑی۔ نیکی کا ارادہ ہو، نیکی کے ارادے سے چلے۔ مثلاً ایک آدمی نے یہاں سے تیاری کی، سفر کرتے کرتے اللہ نے اس کو وہاں حرم میں پہنچا دیا، رکاوٹ پیدا ہو گئی، عمرہ نہیں کر سکتا، اس نے سارے اسباب اپنے مہیا کر لیے، کوشش پوری کر لی، اب نہیں کر سکا، اللہ کے ہاں سے اس کو اجر مل جائے گا، اس نے کمی نہیں کی۔
کوئی نیکی ہو جب ارادہ مصمم اور پکا کر لیا اجر مل جائے گا، کوئی گناہ ہو جب پروگرام پختہ اور پکا بنا لیا اجر مل جائے گا، گناہ کا اجر ملے، بدلہ ملے، نیکی ہے تو نیکی کا ملے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا بیٹا ذبح کرو، انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا ابا جی جب اللہ نے حکم دے دیا ہے آپ کر گزریں۔ قربانی کے لیے لٹایا، چھری چلائی بیٹے کی گردن پر، تو کیا خیال ہے اب بیٹے کا اجر ملنا چاہیے تھا یا دمبے کا؟ گھر سے تیار کرایا، گھر والوں سے کہا، سیدہ ہاجرہ سے کہا کہ اس کو تیار کرو، تیار کیا، وہ لے کے چلے تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا۔ اگر یہ نیکی نہیں تھی تو اس کو کوشش کرنے کی کیا ضرورت؟ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا کہ وہ لے جا رہے ہیں، اس کو ذبح کریں گے۔ فرمایا باپ ذبح نہیں کیا کرتے۔ اب اس کو راز کھولنا پڑا کہ اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکاوٹیں ڈالی، ایک وادی گھاٹی سے گزر رہے تھے، پتھر کی چٹان بن کے سامنے آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا 7 کنکریاں اٹھا کے مارو، ماری گئیں، وہ چٹان ٹوٹی، وہ پتھر ٹوٹ گیا، جگہ بن گئی۔ دوبارہ اس نے رکاوٹ ڈالی، پھر اسی طرح کیا گیا، تیسری جگہ ڈالی، پھر اسی طرح حکم آیا۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے آئے گا اور یہ کنکریاں مارے گا، جس کا حج قبول ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ کنکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوگا اس کی کنکریاں وہاں پڑی رہ جاتی ہیں۔ تبھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں سے کنکریاں لے آیا اور کم پڑ گئیں، پہلے دن 7 مارنی تھی، دوسرے دن پھر 21 مارنی تھی، تیسرے دن پھر 7 21 مارنی تھی، 1 یا 2 کم پڑ گئیں تو جو وہاں پڑی ہیں وہاں سے اٹھا کے نہیں مار سکتے، کہ جو وہاں پڑی ہیں وہ منحوس ہیں، وہاں سے لے آئے، 1 کم ہو گئی، 2 کم ہو گئی تو وہاں سے لے آئے گا، اب مارے گا۔ یہ مردود اور منحوس ہوئی پڑی ہیں، ان سے نہیں اٹھا سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام مینا میں بیٹے کو لے گئے، اللہ فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
پیشانی کے بل لٹایا، اس میں بھی حکمت ہے۔ ایک تو علماء فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ باپ ہوتا ہے، باپ کی شفقت کہ بیٹے کی گردن پہ، سر پہ جب چھری چلاؤں گا تو شفقت آ سکتی ہے، نہ دیکھو۔ ہاتھ اور پاؤں بھی باندھے گئے، کہیں ہلنے چلنے سے یہ خون کے قطرات نہ پڑیں۔ اب تدابیر میں کیا کمی چھوڑی؟ لٹایا، پاؤں رکھا ہوا ہے اور چھری چلا رہے، اور یہ کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے، نبی ہے۔ نبی ہے چھری چلانے والا، نبی کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عام آدمی کو جنت میں دنیاوی اعتبار سے 100 آدمی کی طاقت ملے گی، اور نبی کو جنتی 100 آدمی کی طاقت دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنا طاقت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اب نبی چھری چلا رہا ہے، زور لگا رہا ہے، اللہ نے چھری کو منع کر دیا، نہیں چلی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ غصے سے چھری کو یوں مارا، ایک پتھر پہ لگی اور پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کاٹتی کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ آپ کاٹنے کی کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تقطعی، نہیں کاٹنا۔ تو چلے گی تو اللہ کی۔ اسی سے آپ نے اندازہ لگایا کہ چلی کس کی۔ یہ تو یاد رکھنا کہ نبی ظاہر بھی باطن بھی ایک ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے۔ یہ ہماری طرح نہیں کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم آپ اس کو منافقت کہیں یا جو عنوان بھی دیں، نبی ظاہر سے بھی باطن سے بھی سچا اور پکا اور مخلص ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی چاہت یہی تھی کہ ذبح ہو جائے، اسماعیل علیہ السلام کی چاہت یہی تھی کہ ذبح ہو جاؤں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چاہت پوری نہیں ہوئی، اللہ کی چاہت پوری ہوئی۔ لیکن عزائم میں، پروگرام میں، ارادے میں، عمل میں نبی نے اپنے بیٹے کو لٹایا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، اور بیٹا ہی ذبح کرنا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں ارادہ رکھتا ہوں بیٹے کو ذبح کروں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے بھی اپنے متعلق کہا کہ کر گزریں۔ اللہ نے انہی کے عمل کے مطابق، ان کے خواب کے مطابق
اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں دبا ذبح کر رہا ہوں، میں بکرا ذبح کر رہا ہوں، یا میں اونٹ ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے بار بار سنا، قرآن میں پڑھا کہ خواب دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بتا بھی یہی رہے ہیں بیٹے سے کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ کے فیصلے میں بیٹا ذبح کرنے کا ہی اجر ملا۔ اب ذرا نکتہ سمجھیں کہ آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، آپ نے تو دمبے ذبح کیے تھے، اونٹ ذبح کیے تھے، بیٹے کو تو نہیں لٹایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ بیٹے کو لٹایا تھا، بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، اگر اخلاص سے دمبا ذبح کرو گے تمہیں بیٹے کا اجر ملے گا۔ تب یہ اشارہ دیا ہے کہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، ہمارے لیے تو حجت تب ہے کہ حضور نے کی۔ تو قربانی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر دیا، اللہ کے فیصلے میں اسی پہ اجر مل گیا، لیکن وہ حکم الحاکمین ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر حکمت تھی کہ اسماعیل علیہ السلام رہنا ہے، اور مقصود کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسل سے آنا ہے۔ اس میں تو حکمت تھی، اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت چلا دی ہے۔ ایسے اگر میں اور آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں کہ بے شک نبی کا ارادہ کیوں نہ ہو، وہ چلے گا جو اللہ چاہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی چاہت سچی تھی، لیکن اللہ نے نہ چلائی، چلتی اسی کی ہے جو اللہ چاہتے۔ ایک نہیں بے شمار مواقع ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ کیا خیال ہے کہ جب نمرود نے آگ میں ڈلوایا، اتنا بڑی طاقت اور اتنا بڑا زور لگایا، کئی تدابیر اختیار کر کے وہاں آگ میں پہنچایا، تو ابراہیم علیہ السلام کا یہی تھا کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی۔ وہ تو عزائم اور ارادوں میں آ گیا کہ آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ سے جلا دے گی، آگ کا خاصا بھی جلانا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت چلی نا کہ نہیں جلنے دیا۔ اس بدبخت نے تدابیر بھی اختیار کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا قمیص اتار لیا، اپنا قمیص پہنا دیا، سیاست چلانے لگا کہ اگر یہ جل گیا تو میں کہوں گا اس کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے میرا قمیص بھی جل گیا، اگر یہ بچ گیا تو میں کہوں گا میرے قمیص کی برکت سے بچ گیا۔ اللہ کی قدرت، قمیص اللہ نے جلوا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی آگ نے نہیں چھوا۔ اللہ رب العالمین نے براہ راست آگ سے خطاب کیا
یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنا ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی لگے۔ اب اللہ رب العالمین نے جنت سے قمیص بھیجا، تو اب مرضی اور چاہت اور قدرت اللہ کی چلی، وہ چاہے نقصان دہ کو مفید بنا دے، کبھی مفید کو مضر بنا دے، وہ قادر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، بیٹے کی، کم از کم اتنا اشارہ تو ہم سب کو ہے کہ قربانی کرنے پر اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات کو قربان کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے۔